بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، کانگریسی رہنما۔ امریکہ کی خفیہ دستاویزات ایئر فورس نے لیک کی۔ امریکی ڈیری فارم میں 18,000 گائیں ماری گئیں۔ سپریم کورٹ کا اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم۔ اختیار پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال ہوگا، آرمی چیف۔ شام کے سعودی عرب میں واپسی کے امکانات روشن۔ مسلمانوں کو جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ بھارت میں ایک ڈاگ کے خلاف مقدمہ درج۔ سونے سے بنی ادویات کی سخت جان بیکٹیریا کے خلاف تاثیر۔ امریکہ نے روسی وزیر خارجہ کو ویزا جاری نہیں کیا۔ شاہ رخ خان کی طرف سے حجاب کرنے والی لڑکی کا احترام۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلم آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسلم آبادی کے حوالے سے گمراہ کن اعداد و شمار پیش کر رہی ہے۔ وجے سنگھ نے کہا کہ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے سراسر جھوٹ اور غلط اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ بی جے پی کا یہ پروپیگنڈا غلط اور غیر مصدقہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اقلیتی برادری کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور میں اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ امریکہ کے حساس اور خفیہ دستاویزات افشا کرنے کے الزام میں نیشنل گارڈ کے ایک ملازم جیک کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایف بی آئی نے امریکی فضائیہ کے نیشنل گارڈ کے ایک ملازم کو گرفتار کر لیا ہے۔ جیک آن لائن چیٹ روم او جی کے نام سے چلا رہا تھا اور اسی پلیٹ فارم پر خفیہ دستاویزات پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ اس آن لائن پلیٹ فارم میں 24 افراد کا گروپ تھا، جن میں سے روسی اور یوکرینی افراد بھی شامل تھے، جس میں زیادہ تر اسلحہ سے دلچسپی کے پیغامات شیئر کیے جاتے تھے۔ تاہم گزشتہ چند دنوں سے خفیہ امریکی دستاویزات بھی شیئر کی جا رہی تھیں۔ ایف بی آئی نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین جنگ سمیت امریکی حکومت کے حساس رازداں افشا کرنے کے پیچھے 21 سالہ جیک کا ہی ہاتھ ہے۔ ملزم سے قومی دفاع کی خفیہ معلومات کو افشا کرنے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ 2 روز پہلے صدر جو بائیڈن نے حساس دستاویزات لیک ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے دستاویزات افشا کرنے والے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ڈیری فارم میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں اور آتش زدگی میں 18,000 سے زائد گائیں جھلسنے اور دم گھٹنے سے ماری گئیں، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ سینکڑوں زخمی ہیں، جن کے علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ درجنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی ایک وجہ ڈیری فارم میں استعمال ہونے والی مشینری یا پھر میتھین گیس ہو سکتی ہے۔ امریکہ میں ڈیری فارم میں حادثات اور ان میں مویشیوں کی اموات معمول کی بات ہے۔ صرف 2018 سے 2021 کے دوران مختلف واقعات میں 30 لاکھ مویشی مارے جا چکے ہیں۔ پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے کیس میں سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو وزارت خزانہ کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن پیر کو سپریم کورٹ میں رقم سے متعلق رپورٹ پیش کرے گا۔ وزارت خزانہ حکام نے ان چیمبر سماعت میں موقف دیا کہ ہمارے اوپر قرضہ جات ہیں۔ اسٹیٹ بینک حکام نے بریفنگ دی کہ 21 ارب روپے کی رقم خزانے میں موجود ہے، جو حکومت کی منظوری سے ہی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ان چیمبر سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے حکومتی موقف پیش کیا، جس میں انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ججز نے فنڈ جاری نہ کرنے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ نے گورنر، اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن حکام کو
ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ 4 اپریل کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو 11 اپریل تک فنڈ سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 11 اپریل کو رپورٹ دی کہ وفاقی حکومت نے انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے ہیں۔ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ سے وزیر اعظم آفس کے لیے روانہ ہوئے تھے اور مشاورت کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے فنڈ دینے سے منع کیا ہے، انکار کر دیا ہے، تو فنڈز کیسے جاری کیے جا سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ نے حکومت کو فنڈ جاری کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے وفاقی حکومت کے پاس الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آئین کے تحت اختیارات صرف پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ اسمبلی ہال میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ملٹری آپریشن اور اعلیٰ عسکری حکام، آئی جی پنجاب، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز اور آئی جی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا ہے۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ ملک میں تخریب کاری واپس کیوں آئی؟ کون لایا؟ تمام صوبوں نے تخریب کاری کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے تحت مقاصد کے لیے رقوم دی تھی، وہ کہاں گئی؟ خیبر پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے؟ ان کا جواب لینا ہوگا۔ آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں۔ عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت دیگر عرب ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد سے خلیجی عرب ممالک اب خطے میں حل طلب دیگر معاملات کو بھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگوں کے خاتمے کے اعلان ہو رہے ہیں اور منقطع سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات کی بحالی اور ایک دوسرے کے بند سفارتخانوں کو کھولنے کے لاہے عمل پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی وفد سعودی عرب پہنچ گیا اور اپنے سفارتخانے کو کھولنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف 2011 سے منقطع سعودی عرب اور شام کے تعلقات پھر سے بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی پہلی کڑی شامی وزیر خارجہ کی جدہ آمد اور اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کرنا ہے۔ گزشتہ 12 برسوں سے زائد کے عرصے میں شام کے کسی اہم عہدیدار کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق کی گھر میں مسلسل غیر قانونی نظر بندی اور کشمیری مسلمانوں کی جمعۃ الوداع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے سے روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ میر واعظ عمر فاروق 5 اگست 2019 سے گھر میں نظر بند ہے، جب نریندر مودی کی بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ قابض بھارتی حکام مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہیں، لیکن میر واعظ کی مسلسل نظر بندی اور کشمیری مسلمانوں کو جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنا اس دعوے کی نفی ہے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے دیوار پر لگے پوسٹر کو کھرچنے کے الزام پر ایک ڈاگ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے علاقے وجے واڑہ میں ایک پارٹی کے رہنما مقامی تھانے میں انوکھی شکایت لے کر پہنچ گئے اور مقدمہ درج کرانے کے لیے اپنا اصل و رسوخ استعمال کیا۔ یہ مقدمہ وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے تناظر میں درج کیا گیا جس میں اسے دیوار پر لگے ایک پوسٹر کو کھرچتے اور پھاڑتے دکھایا گیا۔ اس پوسٹر پر وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی تصویر تھی۔ مقامی رہنما دساری نے مطالبہ کیا کہ اس کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، تاہم سوشل میڈیا صارفین اور اپوزیشن رہنماؤں اس مطالبے کو
مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وسام پارٹی کے اس لیڈر کو ڈنگر ڈاکٹر سے اپنا دماغی علاج کروانا چاہیے۔ ایک نئی تحقیق میں سونے سے بنے ایسے 19 مرکبات کی شناخت کی گئی ہے جو کامیابی سے علاج کر سکتے ہیں۔ ڈنمارک میں منعقد ہونے والی یورپین کانگریس آف کلینیکل مائکرو بایولوجی اینڈ انفیکشن ڈیزیزز میں پیش کی جانے والی تحقیق کے مطابق سونے پر مبنی متعدد مرکبات میں سفت جان بیکٹیریا کے خلاف تاثیر دیکھی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے سونے پر مبنی ایسے اینٹی بایوٹکس دریافت کیے ہیں جن میں بالخصوص ان بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت موجود ہے جو دیگر ادویات میں مزاحمت پیدا کرتی ہیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ سونے سے بنے 84% مرکبات بیکٹیریا کے خلاف مؤثر پائے گئے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ تمام بیکٹیریا وہ ہیں جو اینٹی بایوٹکس کی زیادہ مزاحمت کرتے ہیں اور ان کو نئے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادویات کی مزاحمت کرنے والے انفیکشن دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 7 لاکھ افراد کی موت کا سبب بن رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اینٹی بایوٹک مزاحمت کو انسانیت کو درپیش انتہائی بڑے خطرات میں سے ایک قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے روسی وزیر خارجہ لاروف کو ویزا نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے والے وفد کو ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف روس نے پینٹاگون کی دستاویزات کے انکشاف کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے دانستہ طور پر جعلی دستاویزات جاری کیے جانے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ فریق بنا ہوا ہے اور روس کے خلاف اتحادی جنگ کا حصہ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ پینٹاگون کی دستاویزات روس کے خلاف رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے حربوں کو استعمال ایک ممکن امر ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس بات کا اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ اس بارے میں ممکنہ طور پر ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اداکار شاہ رخ خان نے حجاب کرنے والی ایک لڑکی کا احترام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف بالی ووڈ کے ہی نہیں بلکہ اصل زندگی میں بھی بادشاہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کنگ خان کس طرح حجاب میں ملبوس مسلمان مداح لڑکی کی حدود کا احترام کر رہے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ 3 لڑکیاں شاہ رخ سے ملاقات پر بے حد پرجوش نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں شاہ رخ خان کے گلے لگ جاتی ہیں، جبکہ حجاب میں ملبوس تیسری لڑکی شاہ رخ خان کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں شاہ رخ حجاب کرنے والی مسلمان لڑکی کی حدود کا احترام کرتے ہوئے اسے آداب یعنی سلام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ شاہ رخ خان ایک نیک دل انسان ہے اور وہ ہمیشہ خواتین کی بے حد عزت کرتے ہیں اور باحجاب خواتین کے لیے ان کے دل میں جو عزت ہے وہ اس ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح ہر ماہ کے مختلف اور مخصوص ستارے یا برج ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ لکی نمبرز بھی ہوتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کے مطابق کچھ نمبرز ان کے لیے برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ چائنا میں 4 نمبر کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 4 نمبر اور کسی کے انتقال کا لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی دونوں پکارنے میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ چائنا میں موجود بہت سی عمارتوں میں چوتھی منزل نہیں بنائی جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے US کی بہت سی عمارتوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ جاپان کے رہائشی افراد 9 نمبر کو اپنے لیے خطرناک اور بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل چائنا کے لوگوں کی طرح ہے۔ جاپان میں 9 نمبر تشدد بیماری کے الفاظ کو ایک ہی طرح سے پکارا جاتا ہے۔ اٹلی کے رہنے والے لوگ جمعے کے دن 17 نمبر کو اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس روز کی اس تاریخ یا نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ افغانستان کے لوگ 39 نمبر کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت سے افغان لوگ 39 نمبر کو مردہ گائے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ افغانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ 39 نمبر کی کسی گاڑی کو دیکھ لیں تو راستہ بدل لیتے ہیں۔
اگر آپ جلد بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں، بڑھاپے کی جانب سفر سست ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، عمر میں اضافہ زندگی کا ایک قدرتی حصہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ عمر میں اضافے کے اثرات کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر لمحہ بڑھتے وقت کو واپس کرنا تو ممکن نہیں، مگر غذا کے ذریعے بہتری لا کر جوان نظر آنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے جو کہ وٹامن اے، وٹامن سی اور فولک ایسڈ سمیت دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تاہم عمر بڑھنے کے اثرات کی رفتار سست کرنے میں اس میں موجود لائکوپین اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لائکوپین ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جلد کو سورج کی شعاؤں کے اثرات سے تحفظ دیتا ہے، جبکہ یہ شریانوں کی صحت اور وبائی امراض سے بھی تحفظ دیتا ہے۔ شہد قدرتی طور پر جراثیم کش ہوتا ہے، جبکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور متعدد دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں کہ یہ جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اب اسے فیس ماسک کی شکل میں استعمال کیا جائے یا خام حالت میں لگایا جائے، یہ چہرے کا ورم کم کرنے کے ساتھ ساتھ خشک جلد کو نمی فراہم کرتا ہے۔ چقندر کا استعمال برصغیر میں بہت عام ہے، سلاد سے لے کر اس کا جوس کافی پسند کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک کیمیکل چہرے کو جگمگا کر بڑھاپے کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ سورج سے متاثرہ جلد کو مرمت کرتا ہے اور قبل از وقت بڑھاپے کی نشانیوں کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ کیلے اچھی نیند میں مدد دیتے ہیں اور نیند کی کمی جلد بڑھاپے کی سب سے بڑی وجہ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بلڈ پریشر میں کمی، اضافی وزن سے نجات، خون کی کمی کا خطرہ کم کرنے، نظام ہاضمہ بہتر بنانے، ذہنی تناؤ میں کمی، وٹامن کی کمی دور کرنے اور جسمانی توانائی بڑھانے والا پھل بھی مانا جاتا ہے۔ پالک کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ کچھ مقدار میں پالک یا کسی بھی سبز پتوں والی سبزی کا استعمال عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی صلاحیتوں میں آنے والی کمی کو روکتا ہے۔ سیب کا استعمال بھی بڑھاپے کے اثرات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکوں میں ایک ایسا کیمیکل دریافت ہوا ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں میں آنے والی تبدیلی کی روک تھام کا کام بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔